وہ کہتے تھے کہ یہ, اور کئی بار وہ کہتے تھے 21 دن سنو جی لگاتار, کئی لوگوں کو 21 دن 41 دن بھی سنوائی, ٹھیک ہے. لیکن بیسٹ ریزلٹس جو انہیں ملے یا انہوں نے جو بھی کنکلوڈ کیا, فقیر اپنا راز تو کسی کو نہیں دیتا. ہاں جی, وہ فقیر ہی انہوں نے رہتا ہے. کہا 3 بار اللہ کہہ لو 7 دن, بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا کئی بار ایسا ہوتا تھا جیل سے کسی نے کہنا جی ہمارا بیٹا وہاں جیل میں, وہاں تو موبائل نہیں جانے دے, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. جی ہاں, بابے نے کہنا اسے کو 3 بار اللہ کر کے پانی پیے, وہ پیش ہو جائے اس کے آگے, بے بس گناہ 3 بار اللہ کیا کہ پانی پی لے, صبح دوپہر شام پانی تو مل جائے گا اس کو. وہاں پہ تھل کے علاقے سے لوگ آ جاتے تھے, وہ کہتے ہیں ہمارے تو وہاں بجلی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے اس زمانے میں, ٹیپ ریکارڈرز ہوتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا بس تم نے 3 بار اللہ کر کے پانی پینا. ریزلٹس پھر بھی آ جاتے تھے, کیونکہ وہ خود ہی کہہ رہے نا اللہ کہہ لو رحمان کہہ لو, ایک ہی بات ہے. اور کسی صفت کے بارے میں نہیں اس نے کہا, صرف اللہ اور رحمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ لو رحمان کہہ لو, ایک ہی بات ہے. وہ اپنے ذاتی نام سے کہہ رہا ہے مجھے پکارا, صفاتی نام تو 99 باقی 99, لیکن رحمان میں کوئی بات ہے, 7 اشارے ہیں اس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اس اعلیٰ معیار پہ نہیں ہوں جو توکل ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو نا یہ فینٹیسی میں جینے کی عادت پڑ گئی ہے. یہ لائٹس ہیں, کیمرہ مین ہیں, سوشل میڈیا پہ تصویریں جائیں گی اور بس یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کر دیا, پہلے تو وہ میں نہیں کٹ رہی نا, لا نہیں ہو رہی نا, لا نہیں ہو رہی, تو وہ میں اتنا مشکل کام ہے نا, وہ کسی نہ کسی طرح سے. اب میں نا کل ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, امیتابھ بچن بیٹھے ہوئے ہیں اور جاوید اختر صاحب بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو امیتابھ کی کوالٹی لینی پڑے تو آپ کیا لیں گے. ہی 10 to 83 آئی گیس امیتابھ بچن. تو امیتابھ صاحب بیٹھے ہیں, تو انہوں نے جاوید صاحب نے کہا کہ میں نے ان کے منہ سے پرائیویٹ لائف ہو یا کیمرے کے سامنے ہو گھمنڈ والا غرور والا جملہ نہیں سنا کہ جی میں نے یہ کیا. ہمبل پرسن. تو وہ انہوں نے کہا جس کرائٹیریا پہ, جس اس وقت فیم پہ امیتابھ ہے دلیپ کمار کے بعد, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت عاجز ہے. کو دیکھیں مذہب ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ میں نہیں ہے. اب یہ میں کو کاٹنا, کیا میں کا تعلق توکل سے ہے کہ جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میں کر رہا ہوں تو میں اس ریچ پہ, اس پیک پہ نہیں پہنچ سکتا اللہ کو پکارنے کے لیے, تو توکل کیسے پیدا کیا جائے؟ میرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپیرینس ذاتی جو ہے وہ فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جب اس نے آپ کی ختم کرنی چاہیے اپنی میں, اور اپنی پہچان کا یہی سفر ہے. آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آج رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ کون سی ایک غلط عادت ہے جو آپ اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ نے آج رات سونے سے پہلے لیٹ کے اپنے آپ سے خیال کیجیے گا کہ آپ کی وہ کون سی غلط عادات ہیں جن میں سے کوئی ایک عادت آپ اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے آپ سے فیصلہ کر لیجیے گا کہ اب یار یہ نہیں میں نے آئندہ کرنی. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے غلط عادت ہے تو یہ بھی اپنے آپ سے پیاری ہے. آپ ایک بری عادت چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو ایک اور عبادت بن جائے گی یہ. اب یہ اپنے آپ سے پیار بھی ہے اور اپنے آپ کی پہچان کا یہ پہلا سٹیپ ہے. اور نشانی اس غلطی کی میں بتا دیتا ہوں, اس غلط عادت کی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ والی غلط عادت ہے جو آپ نے اس سے پہلے کئی بار سوچی ہے کہ یار یہ میں نے آئندہ نہیں کرنی, لیکن وہ پھر ہو جاتی ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے سوچا بھی تھا کہ میں نے نہیں کرنا, یہ آج پھر ہو گئی ہے. آپ نے اس ایک غلط عادت کو جو بھی آپ سوچیں اللہ کی خاطر چھوڑنے کا اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے, ارادہ بنانا ہے, اور اللہ سے ہیلپ بھی مانگ لیجیے گا کہ یا اللہ میری مدد کر دے. اب آپ نے یہ کوشش شروع کر دینی ہے. یہ میں بتا دوں کہ کچھ عرصے بعد آپ سلپ ہو جائیں گے, ہو جائے گی پھر آپ سے, تو اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جس دن آپ نے اپنی اس ایک غلط عادت پہ قابو پا لیا, سامنے خدا کھڑا ہوگا. آپ اپنے آپ پہ جس دن قابو پا لیں گے, آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے, تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان جائیں گے, اور یہی توکل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اپنی میں ختم کرنے کا سفر کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک. دوسرا طریقہ جو دوسری اصل چیز ہے, جو حقیقت ہے, جو میرے تجربے میں آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جس کی میں اس نے مروانی ہوتی ہے نا, وہ مروا لیتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ایویں ہی ہمبل بن کے لوگوں کی بھاگ کے گاڑیوں کے دروازے کھولتے رہے, لوگوں کے پیچھے پھرتے رہے. نہیں 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 نہیں, جہاں وہ کہتا ہے نا یہاں میں مار, وہاں ماریں تو پھر ہے, نہیں تو آپ ایویں ہی ہمبل بن کے بنے رہیں. جی حاجی صاحب بڑے, وہ شیخی کورا ہوتا ہے یا وہ چاپلوس ہوتا ہے. میں جہاں وہ کہے مار, تو جہاں تو اس نے مروانی ہوتی ہے نا آپ کی میں, وہ مروا لیتا ہے جن کو اس نے ترقی دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی جو عروج پہ لوگ ہیں وہ یا بہت ہمبل ہوں گے یا بہت فرعون ہوں گے, 2 ایکسٹریمز پہ ہوں گے.
وہ دیکھتا رہتا ہے تماشا. ٹھیک ہے, لیکن دونوں فیم انجوائے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور فرعون بن کے بھی کر رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے. دنیا میں جو مرضی آپ کرتے رہیں, کھیل تماشا اس کے لیے یہ کھیل تماشا ہے. ٹھیک ہے, راستے اس نے دونوں بتا دیے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہی یوسف علیہ السلام اس رات زلیخا کے ساتھ مل کے مزہ بھی کرتے, کیا ہوتا ہے منورنجن بھی کرتے, ٹھیک ہے, پارٹی کرتے, اور دونوں مل کے صبح بادشاہ کو زہر بھی دیتے, 30-40 دن سوگ مناتے, اور اس کے بعد بادشاہ بن جاتے. ٹھیک ہے, لیکن ہونا یہ تھا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی مکہ نے کسی اور کے چکر میں ان کو پھر زہر دینا تھا. ٹھیک ہے, اس کا پاکستان کے 75 سالہ حالات سے کوئی تعلق نہیں, میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی بات. اب اگر یوسف علیہ السلام جو ہیں وہی راستہ, وہ کہتے ہیں کیا, وہ اللہ کا ذکر کیا کر رہے ہیں, انہیں زلیخا ننگی نظر آ رہی ہے سامنے, ٹھیک ہے, لیکن انہیں اللہ نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بی بی میرا اللہ مائنڈ کر رہا ہے, بی بی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے, بھاگ گئے, دوڑ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, بادشاہت بھی ملی. پاکستانیوں کرائٹیریا میں تو مرد نہیں نکلا, ٹھیک ہے, لیکن یہی تو مردانگی ہے جو صرف اپنے رب کو دیکھتا ہے. مرد صرف اللہ کا گاہک ہوتا ہے. اب بعد میں بادشاہت بھی مل گئی, بی بی زلیخا بھی مل گئی, سارا کچھ مل گیا. یہ تھا اللہ کے راستے میں. قرآن نے پورا ذکر کر دیا, اور اوپر سے اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پیارا قصہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب سب کچھ مل گیا وہی, لیکن راستہ ذرا مشکل ہے, جیل جانا پڑا. بالکل. اور دیکھیں وہ قمیص کا ذکر تھا, قرآن نے اس کو مینشن کیا کیسے, اور ہر چیز ٹھیک ہے. اور حسن ایسا ہے, حسن ایسا ہے کہ دو پیک کے بندوں کی نظر چلے گئی ہے. جی ہاں, حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر بھی ہیں, جی ہاں, وہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں, ان کی بھی نظر چلے گئی. ٹھیک ہے, اور زلیخا بھی اندھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہی قمیض ہے اور وہی یوسف علیہ السلام ہے, اور پھر بنائی عطا بھی کی جا رہی ہے. اچھا, آج کل کچھ بیماریاں ہیں, مختلف ڈاکٹرز مختلف علاج کہتے ہیں. ذہنی بیماری, جسمانی بیماری, معاشی بیماری, معاشرتی بیماری, سماجی بیماری, سیاسی بیماری بھی. یہ ساری بیماریوں کا اگر نچوڑ نکالیں تو آپ کا ذہن متاثر ہو رہا ہے. آپ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر آپ کنفیوز نہیں ہیں. کنفیوز اس بیماری کے حوالے سے نہیں ہے, آپ فیم لور ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ بھی ڈپریشن کی ہی ایک قسم ہے, آپ کو ڈسکس کیا جائے. یہ بھی میں کی ایک قسم ہے, میں کی ہی ایک قسم ہے. میں ہی ڈپریشن ہے, میں ہی پستی ہے, میں یہ لا جب تک نہیں ہوتی تو الا اللہ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, وہ لا جب تک نہیں ہوگی, لیکن بڑی خوفناک چیز ہے یہ. میں وہ جس کو اس نے کروانی ہوتی ہے کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج بھی جو لوگ اس چیز کے شوق رکھتے ہیں, میں نے انہیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتائی ہے کہ وہ اپنی کوئی ایک غلط عادت اللہ کی خاطر چھوڑنے کے لیے فیصلہ کریں, اور اپنے آپ کے ساتھ وہ خود ہی اپنے جج ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ دیکھیں کہ ان کا اپنے اوپر کتنا اختیار چلتا ہے, وہ کتنے بااختیار ہیں, اور اپنے آپ سے انہیں کتنا پیار ہے. ٹھیک ہے, اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں چلیں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے نا. تو اگر میں اپنے آپ سے ہی پیار کروں کہ نہیں یار میرے بچے بھی چھوٹے ہیں, میری صحت خراب ہوگی ہے وہ, تو میں نے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے, اللہ کا اس میں کیا جا رہا ہے.